آج ناظرین کرام 9 نومبر ہے، لہٰذا آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد سعید رضا بغدادی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک ظاہر ابتدائی جو دور ہے تعلیم و تربیت کا، اس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی سلسلے کو ذرا سے جوڑ دیجئے کہ جب 1905 میں باقاعدہ آپ کا یورپ کی جانب جو ہے وہ تعلیمی اسفار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ کیا تفاصیل تھیں؟ پھر مغربی تہذیب کو جس انداز سے آپ نے پریکٹیکلی جا کے اس کا مشاہدہ کیا ہے، کرنے کے بعد جو اغیار کی جو سازشیں تھیں اس کو سارا سمجھا، اور جو وطنی قومیت کا تصور تھا اس سے نکل کے جو ایک امت مسلمہ کا سب سے بڑا سمندر ہے، اس میں آپ کی جو سوچ ڈائیورٹ ہوئی، بتائیے وہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج خضر عصر فیلسوف مشرق سر ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کا یوم ولادت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اقبال کو ادائے کلندری اور شان سکندری سے نواز رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کاسہ دماغ نہ صرف علم سے بھرپور تھا بلکہ آپ کا دامن دل بھی عشق سے معمور تھا۔ کیا کہنے؟ آپ دیکھیں کہ کتاب ان کی رفیق تنہائی تھی تو صاحب کتاب سے بھی ان کی آشنائی تھی۔ بھائی کیا کہنے؟ ان کو پرکھنے کی صلاحیت بھی نواز رکھی تھی اور ان کو تڑپنے کا سلیقہ بھی دے رکھا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ محض راضی کے پیچ و تاب سے واقف نہ تھے، رومی کے سوز و ساز سے بھی پوری طرح باخبر تھے۔ آپ کو فلسفے کے ساتھ ساتھ تلقین غزالی بھی ازبر تھی۔ بھائی کیا کہنے؟ آپ دیکھیے کہ برگسن فرینچ مفکر ہے، ہنری برگسن، اس کو لوگوں نے پڑھا اور خدائے رحمان سے لڑ پڑے۔ اقبال کی برگسن سے ملاقات ہوتی ہے، اقبال اپنی جڑ سے نہ ہلے۔ اسی طرح جرمن مفکر نیٹشے جس نے ڈیتھ آف گاڈ کتاب لکھی، وہ لوگ اس کا نام سنتے، اس کا فلسفہ سنتے، ان کے اعصاب سن ہو جاتے۔ جنید بھائی، حضرت اقبال الٹا اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ کاش نیٹشے مجھ سے مل لیتا تو کبھی بھی وہ خدا کی کبریائی کا منکر نہ ہوتا۔ کیا کہنے؟ وہ جو بات آپ نے اپنے خوبصورت انٹرو میں کی ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم۔ بالکل۔ اگر ہم ان کے تعلیمی یورپی اسفار کی بات کرتے ہیں تو 25 دسمبر 1905 کو وہ انگلستان تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں پہ ٹرینٹی کالج میں آپ نے بارٹ لاء کے لیے داخلہ لیا ہے، لنگز ان میں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ یہیں پر پڑھتے پڑھتے ان کی پھر بہت سارے جید اساتذہ فلسفر سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میک ٹیگریٹ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، براؤن وائٹ ہیڈ سے ملاقات ہوتی ہے، وائٹ سے ملاقات ہوتی ہے، براؤن سے اور نکلسن سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو براؤن اور نکلسن ہیں یہ فارسی اور عربی کے بڑے جید اور ماہر استاذ تھے، اور نکلسن تو وہ ہیں جنہوں نے اقبال کی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ یہیں انگلستان میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے انہی اساتذہ کی مدد سے جرمنی کے شہر میونخ میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لے لیا تھا، رجسٹریشن کروا لی تھی، اور انہی اساتذہ کی مدد سے پھر جرمنی کی اس یونیورسٹی میں آپ کو حاضری سے مستثنی قرار دیا جا چکا تھا، اور ساتھ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ انگریزی زبان میں ہوگا۔ رونالڈ کے مشورے سے آپ گئے تھے نا آگے؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو جب آپ پھر 1907 میں پھر یہاں سے نکلتے ہیں انگلستان سے اور جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں پہنچتے ہیں۔ ہائیڈلبرگ میں پہنچ کے آپ نے 4 ماہ فارسی زبان کی اس کی جرمن زبان کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر ایران میں مابعد طبیعیات فلسفہ کا ارتقاء، ہاں جی یہی ایران میں مابعد طبیعیات فلسفہ کا ارتقاء جو ہے اس نام پہ آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ پھر واپس انگلستان تشریف لائے ہیں، یہاں پہ بارٹ لاء آپ نے مکمل کیا ہے۔ 1908 میں پھر آپ واپس تشریف لے آئے ہندوستان، پھر 1930 اور 1933 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے لیے واپس یورپ تشریف لے جاتے رہے ہیں، جس دوران بہت سارے دیگر اسفار بھی آپ نے کیے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے 3 سال کا جو آپ کا خاص طور پہ یہ عرصہ ہے اسپیسیفک، جس میں برطانیہ اور جرمنی اور ظاہر مختلف آپ کی جو ہے ملحدوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، فلسفیوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، ان کا اپنا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، اس معاشرے کو آپ نے غور سے دیکھا، اس معاشرے کا جو مشاہدہ آپ نے کیا اور جو آپ کی سوچ میں ایک دم اتنا بڑا میں اسی طرف آپ نے یورپ کے ظاہری حسن کا بھی مشاہدہ کیا ہے، مگر اس کے اندر اتر کر گہرائی سے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یورپ کے جو عقلی علوم ہیں اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی کرشمہ سازیاں ہیں، اس نے تمام علوم پر ایک عجیب سی گرد ڈال دی ہے۔ ان کا منتہا مقصود ہے یورپ کی تعلیم کا وہ
سراپا تن ہے، من نہیں ہے. وہ تن کو تو اجلا کرتا ہے لیکن من کو تاریک رکھتا ہے. اقبال فرماتے ہیں من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن. اور پھر فرماتے ہیں مغرب کی مادر پدر آزادی کے مکروہ چہرے سے نقاب پلٹتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. پھر مغربی جمہوریت کے چہرے سے سیاہ نقاب اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اور اسی کے اثرات وہ جب اپنی سوسائٹی پر ہوتے دیکھتے ہیں. یورپ میں کلیسا اور دولت، کلیسا اور اقتدار کو دو الگ الگ حصے قرار دے دیا گیا تھا. اس کے اثرات جب وہ یہاں دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری. فرماتے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے، علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جہاں شخصیت میں ہمیں قرآن جو ہے وہ رچا بسا ہوا نظر آتا ہے، وہاں اسی شخصیت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی نظر آتی ہے، بہت نمایاں نظر آتی ہے. بلکہ آپ دیکھیے تصوف کی طرف جس طرح سے آپ مائل تھے کہ مولانا روم علیہ رحمہ کو آپ اپنا مرشد مانا کرتے تھے، اور سلسلہ قادریہ کی طرف باقاعدہ آپ کا جھکاؤ نہیں تھا بلکہ آپ وہاں بیعت بھی تھے. بتائیے ذرا. جی محترم جنید اقبال صاحب، وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آج اقبال کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے. ایک بات جو پہلے سوال میں رہ گئی، وطنیت پرستی. مغرب کا تصور قومیت جو تھا وہ وطنیت تھی، جبکہ اقبال کے ہاں جو قومیت کا تصور ہے وہ اشتراک ایمان اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اور ہند کے ایک بہت بڑے عالم دین نے جب تصور قومیت کو وطنیت کی بیس قرار دیا تھا تو آپ نے اسے للکار کر کہا تھا اجم ہنوز نداند رموز سر دی ورنا زدیو بند حسین احمد این چب العجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چب خبر ز مقام محمد عربیست و مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست گربا او نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اور آپ فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جزم باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور جب بہت سارے ملاؤں فتویٰ لے کر آپ کے اوپر پل پڑے تھے تو آپ نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو یہ آپ کا تصور قومیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر بیس کرتا ہے. اب آپ کی جو طریقہ قادریہ میں بیعت ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال زندہ رود میں لکھتے ہیں کہ ان کے دادا جان حضرت شیخ نور محمد سلطان العارفین حضرت قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیعت تھے جو اوان شریف گجرات میں ہیں. اور اسی کو عبد المجید سالک نے ذکر اقبال میں نقل کیا کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1935 میں ڈاکٹر اقبال نے مجھے خود رازداری سے بتایا کہ میں قبلہ ابا جی کی بیعت ہوں. تو آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، ان کو خلافت ملی ہوئی تھی جناب قاضی سلطان محمود علیہ الرحمہ سے، ان کے والد مکرم کو. اسی طرح پھر آگے چلیں تو مرشد رومی کی آپ نے بات کی ہے. مرشد رومی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قبلہ جنید صاحب وہ جو دور ہے یونانی فلسفہ ٹرانسلیٹ ہو کر بلاد فارس میں آ چکا تھا. یہاں مولانا روم نے جو اس کا علاج تشخیص کیا وہ عشق تھا، وہ روحانیت تھی. اور اسی طرح حضرت اقبال نے جب مادہ پرستی دیکھی مغرب میں تو انہوں نے بھی جو علاج تجویز کیا وہ عشق و روحانیت تھی. تو یہاں ایک مماثلت پیدا ہوتی ہے اقبال میں اور افکار رومی میں. یہاں وہ آپ کو اپنا استاذ قرار دیتے ہیں، مرشد رومی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں تیرا علاج ہے. فرماتے ہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. اور اقبال حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کو عقل اور عشق کا تقابل کرتے ہوئے عشق کا نمائندہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بو علی اندر غبارے ناکا گم دست رومی پردائے محمل گرفت. اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں سرزمین ہند کے باسیوں پر کف افسوس ملتے ہوئے فرماتے ہیں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ازاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آپ کی شاعری، آپ کی فکر کا نقطہ کمال تھا. وہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنی فکر کا جزو لا ينفق سمجھتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا روح کائنات سمجھتے تھے. آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترن
तरन्नुम भी ना हो, आए हाय। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और खैमा अफलाक का ईस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। मेरे आका को अपना सब कुछ करार देते हैं, फरमाते हैं हुजूर जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई, कश्तियो दरियाओ तूफानम तुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने ताज़ा अफकार का मरकज़ महवर करार देते हैं, फरमाते हैं ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब। और फिर अलामा का अकीदा यह है कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पुकारते हैं तो हुजूर को गोया सामने देख रहे होते हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यूं मुखातिब करते हैं, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी न रंग, तेरे मुहीत में हुबाब, शौक तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू इश्क हुदूरो इदतराब। मुसलमानों को पस्ती से निकालने का नुस्खा देते हैं, जो आपने भी फरमाया कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हुजूर को वजह तखलीक दो आलम करार देते हैं, फरमाते हैं आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुवे आफताब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी मता करार देते हैं, फरमाते हैं दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूवे मा ज़िना में मुस्तफ़ा अस्त। और फिर आखिर में जो फरियाद करते हैं हुजूर के सामने, फरमाते हैं तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है माहे तमाम ऐसा की, और 300 साल से हैं हिंद के मेखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज हो आब ऐसा की। और कभी ए हकीकत खत्म हो गया बस लिबासे मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं। ऐसा ही है कि वो दाना है शुक्र खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादी निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ता।